بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد خطبۃ طارق ابن زیاد عند فتح الاندلس۔ فتح اندلس کے موقع پر طارق ابن زیاد کی تقریر۔ طارق ابن زیاد کون تھے؟ ولید بن عبد الملک کی طرف سے بر اعظم افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے۔ موسیٰ بن نصیر کے سپہ سالار اور مقدمۃ الجیش کے زیرک اور مشہور جنرل طارق ابن زیاد تھے، جو اصل الجزائر کے تھے اور بربری نسل کے تھے۔ فتح اندلس کے موقع پر حق و باطل کے معرکے سے پہلے حضرت طارق ابن زیاد نے مسلم فوجیوں میں جوش، ولولہ، حماست اور استقامت کے جذبات کی روح پھونکنے کے لیے یہ مشہور تقریر کی تھی، جس کے ایک ایک فقرے سے اور ایک ایک جملے سے آج بھی وہیں جانثاری اور جوانمردی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایھا الناس این المفر البحر من ورائکم والعدو امامکم۔ ایھا الناس، لوگو، این المفر، کہاں بھاگو گے؟ البحر من ورائکم، سمندر، پیچھے تمہارے سمندر ہے اور سامنے تمہارے دشمن۔ لوگو، کہاں بھاگو گے؟ پیچھے تمہارے سمندر ہے اور سامنے تمہارے دشمن۔ طارق بن زیاد کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے لڑو یا مرو کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ان کشتیوں کو جلا دیا تھا جن کے ذریعے انہوں نے اس باسفورس کو عبور کیا تھا جو اندلس کے مغربی ساحل تک پہنچاتی ہے۔ ساری کشتیاں جلا دی تھی۔ اب فوجیوں کے سامنے دو ہی آپشن تھے، لڑنا ہے یا مرنا ہے۔ وَلَيْسَ لَكُمْ وَاللَّهِ إِلَّا الصِّدْقُ وَالصَّبْرُ، اور خدا کی قسم تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے کیے ہوئے عہد میں سچے اترو اور صبر سے کام لو۔ تھوڑا تفصیلی ترجمہ ہے، دیکھیے، خدا کی قسم تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ تم اللہ سے کیے ہوئے عہد میں سچے اترو اور صبر سے کام لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِي هَذِهِ الْجَزِيرَةِ أَضْيَعَ مِنَ الْأَيْتَامِ فِي مَأْدُوبَةِ اللِّيَامِ۔ اضیع، یہ ضاع یضیع سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ ایتام یتیم کی جمع ہے، مادوبہ دسترخوان کو کہتے ہیں، لیام لئیم کی جمع ہے، کمینہ، کنجوس انسان۔ یاد رکھنا، اس جزیرے میں تمہاری حیثیت ان یتیموں سے زیادہ گئی گزری ہے جو کمینوں کے دسترخوان پر ان کی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اس جزیرے میں تمہاری حیثیت ان یتیموں سے زیادہ گئی گزری ہے جو کمینوں کے دسترخوان پر بیٹھے ہو۔ وَقَدْ اسْتَقْبَلَكُمْ عَدُوُّكُمْ بِجَيْشِهِ، دشمن اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارے مقابلے کے لیے کھڑا ہے۔ دشمن اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارے مقابلے کے لیے کھڑا ہے۔ وَأَسْلَحَتُهُ، اسلح جمع سلاحن کی، اقوات قوتن کی جمع، قوت کی نہیں ہے، قوت روزی کو کہتے ہیں۔ وَأَقْوَاتُهُ مَوْفُورَةٌ، اس کا اسلحہ اور غذائی سامان وافر مقدار میں ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا وِزَارَ لَكُمْ إِلَّا سُيُوفُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہاری تلواروں کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ تمہارے پاس تمہاری تلواروں کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ وَلَا أَقْوَاتَ إِلَّا مَا تَسْتَخْلِصُونَهُ مِنْ أَيْدِي عَدُوِّكُمْ، استخلص، چھڑانا، کسی کے ہاتھ میں سے لینا، اور کوئی غذائی سامان بھی نہیں ہے۔
ولا اقوات، اور کوئی غذائی سامان بھی نہیں ہے بجز اس کے جسے تم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھین کر حاصل کرو۔ وَإِنِ امْتَدَّتْ بِكُمُ الْأَيَّامُ عَلَىٰ إِفْتِقَارِكُمْ وَلَمْ تُنْجِزُوا لَكُمْ أَمْرًا ذَهَبَ رِيحُكُمْ۔ انجز ینجز، انجاز کامیابی حاصل کرنا، کسی کام میں کامیاب ہونا۔ وَإِنِ امْتَدَّتْ بِكُمُ الْأَيَّامُ عَلَىٰ إِفْتِقَارِكُمْ، اگر تمہاری فقر و فاقے کی یہ حالت زیادہ عرصہ، اگر تمہارے اس فقر و فاقے کی حالت پر زیادہ عرصہ گزر گیا، وَلَمْ تُنْجِزُوا لَكُمْ أَمْرًا، اور تمہیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، ذَهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر تمہاری فقر و فاقے کی حالت پر زیادہ عرصہ گزر گیا، وَلَمْ تُنْجِزُوا لَكُمْ أَمْرًا، اور تمہیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، ذَهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی۔ وَتَعَوَّضَتِ الْقُلُوبُ مِنْ رُعْبِهَا مِنْكُمْ الْجُرْأَةُ عَلَيْكُمْ، وَتَعَوَّضَتِ الْقُلُوبَ مِنْ رُعْبِهَا مِنْكُمْ الْجُرْأَةُ عَلَيْكُمْ، اور ابھی تمہارا جو رعب ان کے دلوں پر بیٹھا ہے، اس کے بدلے تمہارے خلاف ان کے دلوں میں جرأت اور جسارت پیدا ہو جائے گی۔ اور ابھی تمہارا جو رعب ان کے دلوں پر بیٹھا ہے، اس کے بدلے تمہارے خلاف ان کے دلوں میں جرأت اور جسارت پیدا ہو جائے گی۔ فَادْفَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ خُذْلَانَ هَذِهِ الْعَاقِبَةِ مِنْ أَمْرِكُمْ بِمُنَاجَزَةِ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ۔ مناجزہ مقابلے کے معنی میں، طاغیہ سرکش انسان کو کہتے ہیں۔ اس برے انجام سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اس سرکش سے ثابت قدمی کے ساتھ لڑو۔ من امرکم بمناجزتکم هذه الطاغیہ، یہ ماقبل کی تفسیر ہے کہ تم اس سرکش سے ثابت قدمی کے ساتھ لڑو۔ اس سرکش سے مراد وہ وہاں کا سپہ سالار، فریق مخالف کا سپہ سالار روڈرک ہے، جو لاکھوں کی فوج لے کر آیا تھا یہ 12,000 کے مقابلے میں۔ فقد القت به الیکم مدینۃ الحسینہ، اسے اس کے مضبوط قلعے نے تمہارے سامنے لا ڈالا ہے۔ مدینۃ الحسینہ، مضبوط شہر نے اسے، اس کے مضبوط شہر نے تمہارے سامنے لا ڈالا ہے۔ وَإِنَّ انتہاز الفرصۃ فیہ لممکن ان سمحتم لانفسکم بالموت، اگر تم موت کے لیے تیار ہو تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا بہت ممکن ہے۔ اگر تم موت کے لیے تیار ہو، ان سمحتم لانفسکم بالموت، اگر تم موت کے لیے تیار ہو تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا بہت ممکن ہے۔ انتہاز الفرصہ، موقع سے فائدہ اٹھانا۔ وَإِنِّي لَمْ أُحَذِّرْكُمْ أَمْرًا أَنَا عَنْهُ بِنَجْوَةٍ، بنجوتن کا معنی ہے ایک طرف، ایک سائیڈ میں ہونا، اور میں تمہیں ایک ایسے انجام سے نہیں ڈرا رہا ہوں جس سے میں خود کنارہ کش رہوں، اور میں تمہیں کسی ایسے کام سے، کسی ایسے انجام سے نہیں ڈرا رہا ہوں جس سے میں خود کنارہ کش رہوں۔ ولا حملتكم دوني على خطة ارخص متاع فيها النفوس، اور اپنے آپ کو چھوڑ کر تمہیں ایک ایسے منصورے پر آمادہ نہیں کر رہا ہوں جس میں سب سے سستی پونجی انسانی جان ہو۔ ارخص متاع، سب سے سستی پونجی انسانی جان ہو۔ خطہ منصوبہ، لاہی عمل، پروگرام کو کہتے ہیں۔ ابدأ بنفسی، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے ابتدا کرتا ہوں، میں خود اپنی ذات سے اس کام کا آغاز کرتا ہوں، میں خود اپنی ذات سے اس کام کا آغاز کرتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِن صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَشَقِّ قَلِيلًا اسْتَمْتَعْتُمْ بِالْأَرْفَهِ الْأَلَذِّ طَوِيلًا، یاد رکھو
اگر تم نے اس مشقت پر تھوڑی دیر کے لیے صبر کیا تو تم طویل عرصے تک لذت اور راحت سے لطف اندوز ہوگے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس مشقت پر تھوڑی دیر کے لیے صبر کیا تو تم طویل عرصے تک لذت اور راحت سے لطف اندوز ہوگے۔ فلا ترغبوا بانفسکم عن نفسی، لہٰذا تم اپنے آپ کو میری ذات سے جدا مت رکھو، لہٰذا اپنے آپ کو مجھ سے جدا مت رکھو۔ فما حظکم فیہ باوفر من حظی، اس لیے کہ تمہارا حصہ اس معرکے میں میرے حصے سے کچھ زیادہ نہیں، اس لیے کہ اس مشقت میں تمہارا حصہ میرے حصے سے زیادہ نہیں۔ وقد بلغکم ما انشأت هذه الجزیرة من الخیرات العمیمہ، اور تمہیں تو اس خیر کثیر کے بارے میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی جو اس جزیرے میں اگتی ہے، اور تمہیں تو اس خیر کثیر کے بارے میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی، مل چکی تھی جو اس جزیرے میں اگتی ہے۔